حضرت مالک بن دینار اور ایک مغرور باندی کا قصہ۔ حضرت مالک بن دینار ایک بار بصرہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک باندی یعنی سلیو گرل کو دیکھا جو بڑے ہی شان و شوکت، دبدبے اور نخرے کے ساتھ جا رہی تھی، جیسے بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت نے اسے آواز دی اور فرمایا، اے باندی، کیا تیرا مالک تجھے بیچنا چاہتا ہے؟ وہ لڑکی حیران رہ گئی اور بولی، کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی اور مذاق اڑاتے ہوئے بولی، اگر وہ بیچے بھی تو کیا تیرے جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، ہاں، میں تجھ سے بھی بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ لڑکی مذاق کے طور پر انہیں اپنے ساتھ اپنے مالک کے پاس لے گئی۔ مالک نے جب حضرت کو دیکھا تو ان پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، تو اپنی یہ باندی میرے ہاتھ بیچ دے۔ مالک نے پوچھا، آپ اس کی کیا قیمت دیں گے؟ حضرت مالک نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 سڑی ہوئی گٹلیاں ہیں۔ سب لوگ ہنسنے لگے اور پوچھا کہ اتنی کم قیمت کیوں؟ تب حضرت نے اس باندی کی دنیاوی حقیقت بتائی، ظاہری برائی۔ اگر یہ عطر نہ لگائے تو بدل سے بو آنے لگے، دانتوں کی صفائی نہ کرے تو منہ سڑنے لگے، بالوں کا خیال نہ رکھے تو جوئیں پڑ جائیں۔ انسانی کمزوریاں۔ بڑھاپے میں یہ بد شکل ہو جائے گی۔ اس سے ہر طرح کی گندگی، پیشاب، تھوک، پسینہ نکلتی رہتی ہے۔ اسے غم اور دکھ گھیرتے ہیں۔ بے وفائی۔ یہ صرف اپنے آرام کے لیے تجھ سے محبت دکھاتی ہے۔ اگر تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یہ ساتھ چھوڑ دے گی۔ کل کو تیرے مرنے کے بعد یہ کسی اور کی ہو جائے گی اور اس سے بھی ویسی ہی محبت کا دعویٰ کرے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس اس سے 1000 گنا بہتر باندی ہے۔ حور یا جنت کی برائی سے پاک مخلوق، جس کی صفات یہ ہیں، وہ مشک اور زعفران سے بنی ہے، نور میں لپٹی ہوئی ہے۔ اگر وہ کھارے پانی میں تھونک دے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر وہ مردے سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے۔ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی اور اس کی محبت ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسی عظیم چیز کی قیمت کیا ہے تو حضرت نے فرمایا، رات کے وقت تھوڑا وقت نکال کر تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھنا، کھانا کھاتے وقت کسی غریب اور محتاج کو یاد کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں جیسے کانٹا، اینٹ ہٹا دینا، دنیاوی لالچ چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنا۔ یہ باتیں سن کر وہ باندی اور اس کا مالک اتنے متاثر ہوئے کہ مالک نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا اور اپنا سارا مال صدقہ کر دیا۔ اس لڑکی نے بھی اپنے قیمتی لباس اتار کر ایک موٹا کپڑا پہن لیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ دونوں نے دنیا کی عیش و عشرت کو طلاق دے دی اور تا حیات یعنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔